اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، ماہ رجب المرجب کی 14ویں شب کی نماز، نظر بد سے بچنے کا ایک وظیفہ، جاب کاروبار کے لیے ایک بہترین مختصر سا ایک عمل ہے، وہ بھی بیان کرنا ہے۔ آئیے رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار، شاہ نجف کی ولادت کا دن ہے، شاہ نجف کی آمد کا دن ہے، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صدقے میں ہم سب کو دنیا آخرت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور زیارت نصیب فرما، باب العلم کے صدقے میں ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما، شاہ نجف کی چوکھٹ کا صدقہ جو مومن مومنات پریشان حال ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ابو الحسنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں خدا بندہ بے اولاد بہنوں اور بیٹیوں کو اولاد صالح، اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار امام المتقین کے صدقے میں ہمیں علم اور عمل کے ذریعے مخلص، نیک اور متقی بننے کی توفیق عطا فرما۔ عظیم دن ہے خوشی کا خداوندہ، ہمارے لیے جو سب سے بڑی خوشی ہے، تیرے ولی حجت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ مولا آقا علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، سب سے پہلے نظر بد سے بچنے کا ایک مختصر سا عمل، اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے، چاہتے ہیں کہ اس کا اثر زائل ہو، ختم ہو، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی کنیز یہ عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد کا اثر اس سے ختم ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ سورہ الحمد، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس آیہ مبارکہ کے حصے کو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک بھی اگر کسی پر نظر لگ گئی ہے، پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووسبہا، اللہم بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووسبہا، اس کو آپ پڑھ کر اس جس پر نظر لگے اس پر دم کریں، پھونک ماریں، اور اس کے بعد یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے صلوات پڑھ کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ۔ اور اس کے بعد آئیے، جو افراد چاہتے ہیں کہ انہیں جاب ملے اور کاروبار ملے، تو انہیں چاہیے ہر نماز فریضہ کے بعد 14 مرتبہ صلوات پڑھ کر 100 مرتبہ یہ پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ صلوات پڑھنی ہے 14 مرتبہ، پھر 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر 14 مرتبہ صلوات پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں اپنی نیک جائز حاجات، مقاصد، رزق، روزی، مال و دولت کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل خدا منظور اور مقبول فرمائے گا، روزی کے اسباب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جاب کے لیے در بدر پھرتا رہتا ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ واقعہ اور سورہ طارق کو پڑھیں، اور نماز صبح کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے اس آیہ مبارکہ کے حصے کو 70 مرتبہ بغیر کسی سے کلام کیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق کی تنگی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے، جاب روزگار کے لیے جو مشکل ہے وہ بھی ٹل جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء
وهو القوي العزيز اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اس کو 70 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورہ طلوع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رب العزت جاب کاروبار کے لیے اسباب عطا فرمائے گا. تو صاحبان ایمان، آئیے وہ احباب کے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ناجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، سبسکرائب فرما دے، لائک اور شیئر کر دیجیے گا. تو سب سے پہلے جو 14ویں شب کی نماز ہے، یہ 30 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے. نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز شب 14 ماہ رجب المرجب کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو پہلی مرتبہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، اور اس کے بعد سورہ توحید کو آپ نے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد سورہ کہف کے یہ جو آخری کلمات ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، اس کو جو ہے آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی الحمد کے بعد سورہ توحید کو اور اس کے بعد سورہ کہف کے اس آیت کے حصے کو آپ نے پڑھنا ہے، قل انما انا بشر مثلکم ربی احد تک جو پڑھنا ہے. اور اس کا ثواب جو ہے اگر کسی انسان کے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کیوں نہ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یہ جب نماز سے پڑھ کے نکلے گا تو وہ طاہر ہوگا، مطہر ہوگا. گویا ایسا ہے کہ اس نے اللہ نے جتنی کتب مقدس نازل فرمائی ہیں ان کے پڑھنے کا اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا. احباب مومنین مومنات سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے. جزاک اللہ.